الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ موضوع تو ہمارا منصب رسالت کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں یہ چل رہا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر ایک اور بات کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ گزشتہ دنوں ہماری قومی اسمبلی کے اندر کسی خاتون نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں جو ایک سیاسی ایشو تھا وہ تو اپنی جگہ پہ، میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، کچھ دینی غلطیاں یا دینی شبہات جو ہے وہ پیدا کیے گئے، اس کا ازالہ ضروری سمجھتا ہوں۔ بات غالباً اسرائیل کے حوالے سے تھی، تو ان خاتون محترمہ نے قرآن مجید سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہودیوں کے ساتھ دوستی اور محبت کے دلائل جو ہے وہ پیش کیے۔ جہاں تک یہودیوں کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپ سے خوش ہو جائیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، پھر یہ اسلام کا لبادہ اتار دیں، یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لیں تو وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اس سے کم کسی قیمت پہ اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہیں گے تو وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ خالق کائنات نے اعلان کیا ہے، جو ان یہودیوں کے پیدا کرنے والا ہے، جسے ان کی فطرت کا بھی اندازہ ہے کہ یہ کس فطرت کے لوگ۔ اس لیے میں اپنے ان معزز ارکان سے جو اس محبت کے اندر پاگل ہو رہے ہیں انہیں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید جو ہے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ یہودیوں کو یا عیسائیوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی مسئلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ یہودیوں کے جو طرفدار ہیں وہ کہتے ہیں جی بنی اسرائیل جو قوم ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو اللہ نے ساری انسانیت کے اوپر فضیلت بخشی ہے، تو یہ امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام سے بھی گویا کہ افضل ہیں۔ یہ میں نے ایک ڈیبیٹ بھی سنی اور اس میں اس نے جو ہے وہ دلائل دیے انہی آیات سے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر جہاں یہ فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ تو مدینے یا خیبر کے یہودیوں پہ من سلوہ تو نہیں اترتا تھا، من سلوہ تو ان کے آباء و اجداد پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر اترتا تھا۔ اور یہ فضیلت جو ہے انی فضلتکم علی العالمین، یہ فضیلت بھی اس زمانے کے لوگوں کے اوپر تھی۔ ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر آبادی تھی اور قومیں تھیں، تو باقی جتنی قومیں تھیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بخشی، اور اس فضیلت کا ذکر اس آیت کے اندر بھی اشارتاً ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے منصب امامت عطا کیا اور پوری دنیا کا امام بنایا انہیں، تو انہوں نے ایک درخواست کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ عزت افزائی میری اولاد میں بھی ہوتی رہے،
کہ انہیں بھی یہ عزت ملتی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ان میں سے ظالم ہوگا، کفر و شرک کرنے والا ہوگا، اس تک میرا عہد نہیں ہے، اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر تھی، اور دوسری یہ فضیلت اس زمانے کے بھی ان بنی اسرائیل کے لیے تھی جو اللہ کے نبیوں کے پیروکار تھے، جنہوں نے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی کی، اور وہ اپنے دور کے مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو یہودی یا عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے اور آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کافر ہے، وہ پکا جہنمی ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی افضلیت اور شرف حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، باقی دوسری امتیں جو ہے ان کو یہ فضیلت اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ نماز کے اندر جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کا حوالہ بھی خاتون نے دیا کہ دیکھیں ہم نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم یہ بنی اسرائیل ہی تو ہے، نماز میں تو ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نماز میں ہم بنی اسرائیل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ نمازیں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ نماز میں یہودیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے بندو، یہ آل ابراہیم سے مراد یہودی یا عیسائی نہیں ہے، آل ابراہیم سے مراد وہ آل ہے جو مسلمان ہے، اس زمانے کے اندر تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی پیروکار تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ آل کے اندر آتے ہیں۔ یہ دعویٰ یہودیوں کا تھا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں کا تھا ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کا تھا ہمارے ہیں، پہلا پارہ آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا حقدار وہ ہے جو ان کے دین کی پیروی کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار، ملت ابراہیمی کی پیروکاری کریں۔ تو یہ آل سے مراد یہودی اور عیسائی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہودی اور عیسائی بالخصوص مراد ہیں جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ جو رسالت کے منکر ہیں یا اس زمانے میں اللہ کے نبیوں کی رسالت کے منکر تھے، ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا ہے۔ اور ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان بنی اسرائیل کو جو اللہ کے نبیوں کے منکر ہیں، ذلیل اور مسکنت جو ہے اور ذلت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط کر دی ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں یا اس زمانے میں انبیاء کے منکر تھے، ان کے لیے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی اللہ نے ڈال دیا، اور ان کی نسلوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اس لیے اس میں ہم نماز کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، سلام بھی کرنا ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلے سلام نہیں کرنا۔ آپ نماز کے اندر دعا کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات قبلے کے حوالے سے ہے کہ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایسی جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اگر آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ پہلا حکم بھی قبلے کا بیت المقدس کی طرف وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور دوسرا حکم جو اللہ نے بیت المقدس سے بدل کے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، وہ حکم بھی اللہ رب العزت کا دیا ہوا تھا، آپ کی اپنی مرضی کا نہیں تھا۔ آپ کی خواہش ضرور تھی،
لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع نہیں کی۔ اور یہ سارے قبلے کا ہیر پھیر جو ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف، اللہ نے اس کا ایک لفظ میں اس کی وجہ بتائی ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول کے پیچھے کون چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے، اتباع کون کرتا ہے۔ یہودیوں نے اتباع نہیں کی، عیسائیوں نے اتباع نہیں کی۔ تو اس سے یہ کہنا کہ اسلام یہودیوں کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، اور جو معاہدے ہیں دشمنوں کے ساتھ، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ، وہ برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں۔ محکوم قومیں معذرت کے ساتھ وہ معاہدے نہیں کیا کرتی، وہ تو جو ہے وہ سائن کروایا کرتی ہیں لسٹوں کے اوپر۔ معاہدہ اسلام نے کیا ہے اور مسلمانوں نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابری کی سطح پہ آ کے ان کے ساتھ تم معاہدہ کر سکتے ہو، معاہدہ کرنے کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسرائیل والا مسئلہ ہے، یہ تو خیر ایک ایشو ہی الگ ہے اور موضوع الگ ہے۔ باقی ساری دنیا کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، کافر ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں، اور کوئی بھی اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ وہ کوئی غلط کیا۔ کسی بھی ملک کے ساتھ تجارتی، معاشی اور کسی بھی قسم کا جو معاہدہ، چائنا کے ساتھ ہمارا معاہدہ، وہ کون سے مسلمان ہیں؟ وہ بھی تو غیر مسلم ہی ہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو قرآن اور احادیث کے دلائل کو تروڑ مروڑ کر جو ہے وہ اپنے موقف اس سے ثابت کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔